السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کل جو یوگا سے متعلق ہمارے علماء کے درمیان بھی اور مسلم تنظیموں کے درمیان یہ بحث مباحثہ ہے جاری کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوگا کو مان لینے میں کیا حرج ہے، ایک ورزش ہے۔ کچھ لوگ اس کو کیونکہ اسلامی تعلیمات سے وہ متصادم ہیں، اس لیے بڑی سختی کے ساتھ اس کو منع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ سب چیزیں نکال دی جائیں، کچھ چیزیں جو اشلوک اس کے ہیں اس کو نکال دیا جائے، اور کچھ اس کے یوگا کی جو ورزش کی ترکیبیں ہیں کچھ ایسی جس سے کفر اور شرک کی طرف جو لے جانے والی ہیں ان کو نکال دیا جائے، تو پھر اس کے جواز کی تو شکل نکل آتی ہے۔ اس طرح کی بحث جاری ہے۔ تو مجھ سے بھی مطالبہ ہوا کہ میں اس کو اس مسئلے پر غور کروں اور دیکھوں اور اس کو ہمہ پہلو پڑھوں اور سوچ کر اپنا کوئی جواب جو ہے میں دوں۔ تو میں نے بھی کل سے اس پہ سوچا، غور کیا، پڑھا جو کچھ بھی لوگوں نے لکھا تھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جس دین کو ہم لوگ مانتے ہیں یہ دنیا کا واحد دین ہے جو اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے نام سے موسوم ہے۔ دنیا کا اور کوئی مذہب جو ہے، کوئی دین وہ نہیں ہے جو اپنے نظریے اور عقیدے کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جاتا ہو۔ کوئی کسی طبقے سے موسوم ہے تو کوئی کسی شخصیت کے ساتھ موسوم ہے، کسی علاقے کے ساتھ موسوم ہے۔ یہ اسلام کا یہ خصوصیت ہے، اور وہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجیے، اسلام دین ہے اور دنیا کا واحد دین ہے جو اپنے نظریے اور عقیدے کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ مکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہو چکا، اور ایسا مکمل نظام حیات ہے جس میں انسانی تمام زندگی کے پہلوؤں کو جو ہے وہ محیط ہے۔ یہ اسلام جس کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، اس میں کھیل کود یا سیر و تفریح، اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑ لیجیے، سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر جانا، چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے، پکنک کے لیے نکلنا، تو اس کے لیے بھی حدود اور قیود ہیں۔ کھیل و کود کو بھی اسلام میں جہاں اجازت ہے، اسلام نے جہاں کھیل کود کی اجازت دی ہے، وہیں حدود شریعت سے تجاوز کرنے کی ممانعت بھی دی ہے کہ وہ شریعت کے حدود سے اس کو تجاوز نہیں ہونا چاہیے، یا شریعت کے کسی احکام سے، تعلیمات سے اس کو متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا وہ کھیل جو اسلامی تعلیمات سے اور اسلام کے احکامات سے ٹکراتے ہوں وہ ممنوع قرار پاتے ہیں۔ جیسے دوران کھیل سطر کا کھولے رکھنا، سطر کا کھولے رکھنا، نماز کی اوقات ضائع کرنا، کھیل کے شوق میں پیسہ اور صلاحیتیں برباد کرنا، عورتوں کا ضروری پردے کا خیال نہ رکھنا، پھر مرد و عورت کا اختلاط وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ممنوع۔ اسلام صحیح ہے، اس کی کھیل کود کی اجازت دیتا ہے، ورزش کی اجازت دیتا ہے، اور جسم کو تقویت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف فی کل خیر، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک ولا تعجز، یہ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ، یہ بات حدود و قیود متعین ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ اختلاط شروع ہو گیا۔ مسلمانوں میں عجمیت کے سماجی و روایتی جراثیم سرایت کرنے لگے۔ کبوتر بازی، تیتر بازی، شطرنج بازی، نرد بازی جیسے شوق لوگوں میں ابھرنے لگے۔ صحابہ کرام نے سختی سے ان لہو و لعب سے منع کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھر میں کرایہ دار رہتے تھے، ان کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ نرد کھیلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سخت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، سخت ناراض ہوئی اور کہلا بھیجا کہ اگر نرد کی گوٹیوں کو میرے گھر سے باہر نہ پھینکو گے تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ یہ یوگا جو ہے، جس کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا گیا ہے سال میں، 21 جون کو پوری دنیا میں، ساری دنیا کے لوگ اس کو یوگا ڈے کے طور پہ منائیں گے، اور اسکولوں اور کالجوں اور مدرسوں کے اندر بھی بچے بھی یوگا کریں گے۔ تو اس طرح سے اس کے پیچھے سازش کیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یوگا کے ذریعے سے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پوری دنیا پر ہندو جو ہیں اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو، ہندو ہے کیا چیز، ثقافت اور کلچر کا وہ پوری دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں، اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کر کے یوگا ڈے منانے کا جو ہے فیصلہ سنا دیا کہ سارے دنیا میں ایک یوگا ڈے منایا جائے گا، اور سارے مدرسوں اور کالجوں میں۔ اس لیے آج مدرسوں اور کالجوں میں بھی اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہی مقصد ہے کہ اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو دنیا کے اور تہذیبوں پر اور کلچروں پر اس کو کیا کرنا ہے، غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کے پیچھے، یہ مقصد چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایک ورزش ہے اور اس کے کر لینے میں کیا حرج ہے۔ تو اس لیے میں تھوڑا اور تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یوگا جو ہے یہ سنسکرت لفظ یوج سے نکلا ہے، جس کے معنی شامل ہونے، متحد ہونے کے ہیں۔ یوگا کے معنی ذہنی گہری سوچ کے ذریعے وحدت کائنات کے پراسرار رازوں تک پہنچنا ہے۔ کیا ہے؟ یوگا کے معنی ذہنی گہری سوچ کے ذریعے وحدت کائنات کے پراسرار رازوں تک پہنچنا ہے۔ یوگا 185 ورزشیں کی ترکیبیں ہیں، یعنی یوگا کے اندر 185 ترکیبیں ہیں، تو اس میں 185 ایکشن ہوتا ہے۔ یوگا کرنے والے کو یوگی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں، ویدوں اور بھگوت گیتا میں یوگا کی تعلیمات ملتی ہیں۔ یوگا کو ہندوؤں کے مذہبی پیشوا، رشی منی، سادھو سنت اپنے مٹھوں میں ہندو مذہبی عقیدے کے مطابق اپنے شاگردوں، اپنے چیلوں کے ساتھ بطور فرض روزانہ انجام دیتے ہیں۔ یہ فرض سمجھتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بھگوت گیتا کا 6واں باب فلسفہ یوگا کے لیے خاص ہے۔ اس میں شری کرشنا نے ارجن کو یوگا کے سلسلے میں تفصیل سے سمجھایا اور کہا کہ یوگا درد اور تکلیف سے چھٹکارا دلاتا ہے، اور یوگا کی مشق کرنے والا یوگی روحانیت الہی کی نعمت سے نفس کا اطمینان پا لیتا ہے۔ یہ ان کی اس طرح کی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ان کی کتابوں میں، مقدس کتابوں میں، ویدوں کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اس کو تفصیل سے اگر کوئی پڑھے گا تو خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو کہاں لے جانے والی ہیں۔ شرک والکفر، کفر تک اور شرک تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو جو چیز جو شرک تک اور کفر تک لے جانے والی
سبب بنتی ہو تو اس سبب سے بھی اسلام نے اس کو بھی مسبب کا درجہ دیتے ہوئے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ چیز اگر موقع ہوتا تفصیل سے مثلا کہ قرآن میں یہ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کے مطلب یہ نہیں اس آیت کا کہ جہنم کوئی آگ جل رہی تھی اور صحابہ کے بچے جا رہے تھے اور تو قرآن کہہ رہا ہے، جبریل امین آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو پکڑ پکڑ کر بچاؤ بھائی، وہ آگ میں جا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان ذرائع اور وسائل سے بچاؤ، ان اسباب سے بچاؤ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ معلوم ہوا یہ جہنم میں لے جانے والے اسباب، جو کفر تک اور شرک تک لے جانے والے اسباب جو ہیں، ان کو بھی مسبب کا درجہ دے کر اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یوگا کے اندر جو کچھ خاص ترکیبیں ہوتی ہیں، ایکشن ہوتے ہیں، اس میں ایک تو آسنا، جسم کی خاص ساخت اختیار کرنا، دھرنا، کسی خاص چیز پر توجہ مرکوز کرنا، دھیانہ، تیسرے نمبر کی چیز ہے دھیانہ، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا، اور دھیانہ کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر روزانہ متعین وقت پر کیا جائے۔ یوگا کے ماہرین بغیر دھیانہ کے یوگا تسلیم نہیں کرتے۔ اور چوتھے پرانیاتا، روح پر گرفت کرنے کی کوشش کرنا، یا سوریہ نمسکار بہت اہم مانا جاتا ہے۔ یوگا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشرق کی جانب آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سورج کو پرنام و آداب بجا لائے۔ یہ دیکھیے یہ سب چیزیں کہاں لے جانے والی ہیں، میں ابھی بتا رہا تھا، یہ جو ترکیبیں ہیں، جو اس میں ایکشن ہیں، یہ سب انسان کو کہاں لے جانے والی ہیں؟ یہ سب شرک اور کفر تک لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور بچے کو اگر یہ کرایا جائے تو غیر شعوری طور پر، کچھ تو لوگ شعوری طور پر، کچھ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ کفر اور شرک تک پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لاکھ کوشش کریں گے کہ ان کو اس دلدل سے، اس میں سے ان سے نکالنا مشکل ہوگا، اس سے بچانا مشکل ہوگا۔ تو مشاق یوگی جو ہے دوران یوگا اور اس کے ختم پر کئی اشلوک کا ورد کرتے اور گاتے ہیں۔ اگر ان اشلوکوں کو پڑھیں آپ، سنسکرت میں ہیں وہ سب اشلوک، تو اس کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ میں نہ عقل ہوں نہ سوچ، میں نہ سن سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں، نہ سونگ سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں، میں روشنی ہوں، میں روشنی ہوا میں اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اگر آگے چل کر دیکھیں گے، اس میں جو اشلوک اور گائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں خودی کا انکار ہے، اور اس میں جو ہے کائنات میں تحریر ہونے کا اور حلول کا جو ہے ایک عقیدہ، اور یہ سب ایسی کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں اس میں کے اندر کہ ایک مسلمان کے لیے کسی طرح سے بھی اس کو جائز نہیں، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کسی قوم سے، کافر قوم سے اگر مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں مختلف پہلوؤں سے لکھا ہے، اور بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے، یا بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کریں، دوسروں کی شاگردی اختیار کریں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ ہمارے رنگ میں رنگتے، ہماری مشابہت اختیار کرتے، تو ہم دوسروں کے رنگ برنگ رہیں، اور یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے دنیا کا قائد بنا کر بھیجا تھا، تو ہم دوسروں کے رنگ میں رنگ رہیں، ان کو ہمارے رنگ میں رنگنا چاہیے، تو ہم ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگیں۔ اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ بالنساء، کہ کوئی مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے تو بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر۔ اسی طرح تشبہ بالرجال، عورت کوئی مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو اس پہ سے بھی منع کیا ہے نبی علیہ السلام۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو دیکھیے جو اتنی تفصیل بیان کی ہے میں نے، کہ اسلام کے اندر کھیل کود ہو، لہو و لعب ہو، کھیل کود ہو یا سیر و تفریح کے لیے اجازت تو ہے، سب کچھ صحیح ہے، اور ورزش کی بھی اجازت ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، اور اس پر بلکہ گھوڑا دوڑ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور تیر اندازی ہے، اور ریس مقابلہ، دوڑ کا مقابلہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہے. ان کی چونکہ وہ کمسین تھیں، ان کی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اس سب کو اجازت دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں اجازت دی ہے وہی یہ بھی رکھا ہے کہ حدود شریعت کے حدود سے جاوید نہیں ہونا چاہیے. کوئی چیز جاوید ہوتی ہے، شریعت کے حکام سے متصادم ہوتی ہے، ٹکراتی ہے، اور اسلامی فکر سے، اس کے عقیدے سے متصادم ہوتی ہے، تو اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں نے پھر صحابہ اکرام کے دور کی پھر نظیریں پیش کی کہ حضرت عثمان غنی کے دور کی، جو انہوں نے کے دور میں یہ چیزیں آگے تھی، صحابہ اکرام نے جو داروگیر کی ہے اس پر سختی کا معاملہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب باتیں یہی بتاتی ہیں ہم کو. اور پھر یوگا، اس کے بارے میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں مسلمان اور کچھ علماء اور کچھ یہ جو لیبرل قسم کے ہیں، جو جدید علماء ہیں، جو ماڈرن اپنے کو کہتے ہیں، کہ اس میں کیا حرج ہے، اس کے جائز قرار دینے میں کیا حرج ہے. کہ ورزش کسی ہے، اور وہ اس کی اندرون کی، اس کی جو پیچھے اس کے جو پس منظر ہے، اس کا جو خلفیہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ان کی سازش ہے اور ان کا جو منصوبہ ہے، اس منصوبے کو اور ان کی منصوبوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں. آج کل ملک کے جو حالات ہیں، اس حالات کے تناظر میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پیچھے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ یہ یوگا اور یوگا جیسی چیزیں جو اس کا کرتے ہیں، اور مسلمان سے کوئی غیر مسلم نمسکار کہتا ہے تو وہ بھی نمسکار کہہ دیتے ہیں. سمجھتے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوئے، اس کے معنی کے پر اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ پوری دنیا والوں پر چاہتے ہیں یوگا ڈے منانے کے لیے منا کر، اور اس کو پورے ہمارے اوپر اس کو تھوپ کر کے چاہتے ہیں کہ 125 کروڑ یا 100 کروڑ جو ہندو غیر مسلم یہاں رہتے ہیں، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی چیزوں کو، ان کے عقیدے کو ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر غالب کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر غالب کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا منصوبہ ہے. اور یہاں تو وہ چاہتے، اس لیے ان کے جو پیشوا ہیں کبھی کبھی ان کی زبان پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم مسلمانوں سے ہم کچھ نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے، اور جیسے ہم جس طرح سے پہنتے ہیں، جس طرح ہم رہتے ہیں، جس طرح کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح سے وہ بھی کر لیں. مندر میں بھی کہیں بھی چلے جائیں، مسجد میں بھی چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بس یہ ہے کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائیں، کیونکہ پہلے ہمارے ہی تھے وہ، اب ہمارے رنگ میں رنگ جائیں تو پھر ہم سے کوئی ان کا اختلاف نہیں ہوگا. یہ ان کی سازش ہے اور یہ پلاننگ ہے. اور اس پلاننگ کے تحت وہ یوگا کے ذریعے سے اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی ثقافت کو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر غالب کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر. تو ہمیں تو دوسروں کی تہذیب کو اپنانے سے، دوسروں کی چیزوں کو اپنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا. صحابہ کرام نے اس زمانے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جوتا بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، میں خرید سکتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ غیر اس کو استعمال کرتے نہیں، بڑی سختی کے ساتھ منع کیا. اور کبھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں جو تعلق جن کا غیروں سے تعلق رہا ہے، اور اس کو مسلمانوں نے کہا ہے اللہ کے رسول اس کو کر لیں، آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں. تو اس کے پیچھے جو ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے اس کی یوگا کی، اور اس کے پیچھے کیا کیا ہے میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا. اب سمجھنے کی بات ہے ضرورت، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، ان کا منصوبہ کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، خفیہ پلاننگ کیا ہے. اور وہ پلاننگ کبھی کبھی ان کی زبان پر بھی آ جاتی ہے. تو اب اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں. اب اس میں یہ کرنا کہ یوگا صاحب ایک ورزش ہے، اس کو کرنے میں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ورزش ہیں، اس کو جائز قرار دینے میں کیا حرج ہے، یا جو لوگ ممنوع قرار دیتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان فتووں پر تنقید کی جاتی ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے. سوچیے ذرا، اور ذرا سنجیدگی سے سوچیے، سر جھکا کر کے. اور یہ مسلم تنظیمیں جو اس کو جائز قرار دے رہی ہیں، اور جائز قرار دینے کے لیے اپنے اسٹیج سے اس کو صحیح قرار دے رہی ہیں، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مسلمان بچے یہ کریں گے تو وہ غیر شعوری طور پر
آہستہ آہستہ چل کر کے وہ اس میں جو ہے اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، اور پھر وہ آپ کے لیے ان کو واپس لانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، ان کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا سوچ کر رہے ہیں۔ اتنے سوجھ بوجھ والے ہوتے ہوئے اپنے کو دانشور کہتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ اللہ نے ان کو یہ شعور عطا نہیں، دین کا فہم عطا نہیں کیا ہے۔ دین کا فہم اگر ہوتا، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی ہوتی، اور وہ فقہ کی باریکیوں کو سمجھتے ہوتے، اس میں باریکیاں ہوتی۔ ہماری یہ فقہا اس طرح جو فتوے دے رہے ہیں، یہ ہمارے جو محدثین اور علماء جو لکھ رہے ہیں اور اس پر مضامین لکھ رہے ہیں، یہ وہ ایسے نہیں لکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اس کی باریکیوں کو، اور اس کا پس منظر کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، ان کا منصوبہ کیا ہے، ان کی چال کیا ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو دین اسلام سے بہت دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے رنگ میں اس کو نئی نسل کو رنگنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس رنگ میں رنگ جائے، تو ٹھیک ہے، جواب آپ اپنے اسٹیج سے اس کو جائز قرار دیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جو کچھ بھی کہنا تھا ہم نے وہ کہہ دیا۔ وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔